السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان نمبر 4۔ لوگوں کے راستے میں یا نہر کے کنارے پر جہاں لوگ وضو کرتے ہوں یا پانی پیتے ہوں پیشاب پاخانہ کرنا۔ زواجر صفحہ 206۔ راستے کے اندر پیشاب پاخانہ کرنا جہاں سے لوگ چل رہے ہیں، یعنی ایسا راستہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، چاہے کم ہوتا ہے چاہے زیادہ ہوتا ہے، لیکن راستہ ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ تو لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کر دینا یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح نہر کے کنارے پر جہاں ندی نہر ہوتی ہے اس کے کنارے کے اوپر پیشاب پاخانہ کرنا، جہاں بیٹھ کر لوگ وضو کرتے ہیں، جہاں بیٹھ کر لوگ پانی پیتے ہیں، اسی جگہ پر پیشاب پاخانہ کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ پانی پینے والوں کو، وضو کرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے یہ بڑا گناہ ہے، لہذا ندی نہر کے کنارے کے اوپر پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کے راستے میں بھی پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے۔ نمبر 5، بدن یا کپڑوں میں پیشاب سے احتیاط نہ کرنا۔ بخاری و مسلم، زواجر صفحہ 207۔ پیشاب کے قطرے بدن کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا پیشاب کے قطرے کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کو دھونے کی فکر نہ کرنا اور ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں رہنا، پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، ظاہری بڑا گناہ۔ بعض لوگ سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، پیشاب جلدی سے پیشاب کر کے کھڑے ہو گئے، وہ ایک قطرہ اس کے بدن کے اوپر لگ گیا یا وہی قطرہ اس کے کپڑے کے اوپر لگ گیا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایک قطرہ ناپاکی کا ایک قطرہ تو لگا، بدن کے اوپر لگا ہو یا کپڑے کے اوپر لگا ہو، تو اب وہ سستی اور کاہلی کے اندر اس کو ایسے ہی رہنے دے اور پیشاب کے قطروں سے بچے نہیں کہ یہ پیشاب کا قطرہ میرے بدن پر لگے گا، کپڑے میں لگے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسے بچے نہیں بلکہ ویسی بے خیالی میں اور بے فکری کے ساتھ کھڑا ہو کر کے وہ قطرہ بدن میں یا کپڑے میں لگ جاوے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ تو پیشاب کے قطرے سے خوب بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 6، وضو کے کسی فرض کو چھوڑنا۔ بخاری و مسلم، زواجر صفحہ 210۔ وضو کے فرائض 4 ہیں، وضو کے فرائض 4 ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ ایک فرض۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کہونیوں سمیت دھونا، یعنی کہونیوں کے ساتھ دھونا، یہ دوسرا فرض۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی پورے سر میں سے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور چوتھا فرض دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ٹخنوں کو ملا کر ٹخنوں کے ساتھ پورا پیر دھونا، یہ 4 فرض۔ اب ان 4 فرض میں سے کسی ایک فرض کو چھوڑ دیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے وضو بھی نہیں ہوگا، اس سے نماز بھی ادا نہیں ہوگی، لہذا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 7، غسل کے کسی فرض کو چھوڑنا۔ ابو داؤد، زواجر صفحہ 211۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، پہلا فرض کلی کرنا۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ایک تو یہ ہے کہ ناک کے اوپر ہی اندر کے حصے میں تھوڑا سا اوپر یوں لگا دیا، وہ نہیں، بلکہ تھوڑا اور اوپر جانے دینے کا، جہاں ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی کو پہنچانا، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر، پورے جسم کے اوپر اتنا پانی بہا دینا کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، پورا بدن جو ہے پانی سے تر ہو جاوے، کوئی ایک رتی کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے، اتنا پورے بدن کو دھونا، یہ تیسرا فرض۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو غسل کے فرائض ہی معلوم نہیں ہے،
کہ غسل کے فرائض کیا ہے. اب فرائض معلوم نہیں ہے تو وہ فرض ادا نہیں کرے گا، فرض ادا نہیں کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، قرآن کو پکڑنا صحیح نہیں ہوگا، بہت سارے پھر گناہ کا جو ہے اس کو ارتکاب کرنا پڑے گا. تو پہلے تو یہ غسل کے 3 فرائض ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق غسل کرنا چاہیے کہ کم سے کم یہ 3 فرض کی ادائیگی ہو جاوے. یہ 3 فرض ادا ہو گئے تو فرض غسل جو ہے اس کا ادا ہو جائے گا. اور یہ فرض غسل کے لیے فرائض ہیں. ایسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا طبیعت کے اندر کچھ پھرتی لانے کے لیے، نشاط پیدا کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ تو ایک عام سا غسل ہے، اس کے اندر ان فرائض کی پابندی ضروری نہیں. کر لے تو اچھا ہے لیکن پابندی ضرور ہے. لیکن جو فرض غسل ہے جیسے کہ احتلام ہو گیا، ہم بستری کر لی، یا حائضہ عورت پاک ہو گئی وغیرہ، تو اب یہ لوگ جو غسل کریں گے وہ فرض غسل ہوگا. اور اس فرض غسل کے لیے ان 3 فرائض کی ادائیگی ضروری ہے. اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا. لہذا غسل کے کسی فرض کو چھوڑ دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے. نمبر 8، بغیر ضرورت کے سطر کھول کر کسی کے سامنے ننگا ہونا. زواجر صفحہ 214. سطر کو چھپانا فرض ہے، سطر کو چھپانا فرض ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس کو بولتے گھٹن، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے. لہذا اس حصے کو چھپانا یہ ضروری ہے. سطر کو چھپانا بھی فرض ہے. اسی طرح عورت کا سطر پورا جسم ہے، صرف چہرہ، ہاتھ اور پیر. یہ ہاتھ، یعنی ہاتھ کا مطلب صرف یہ پنجہ، ہاتھ کا پنجہ، چہرہ اور پیر کا پنجہ، یہ 3 عضو کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے. اگر اس بدن کا کوئی ایک حصہ بھی نظر آ گیا اور کسی کے سامنے کھل گیا تو یہ گنہگار ہوگی، کیونکہ اس کو چھپانا فرض ہے. اور پردے کے اعتبار سے اس کا پورا جسم کیا ہے، چھپانا ضروری ہے. پردے کے اندر چہرہ بھی آ جائے گا، دونوں ہاتھ بھی آ جائیں گے، دونوں پیر بھی آ جائیں گے. پردہ ہر ایک کا ہے، دونوں چیز الگ، ایک ہے سطر اور ایک ہے پردہ. سطر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس حصے کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جس کو چھپانا فرض ہے، وہ حصہ کیا ہے، چہرہ، ہاتھ کے 2 پنجے اور پیر کے 2 پنجے. اس کے علاوہ پورا جسم سطر ہے، اس کو تو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے. اس کو چھپانا غیر محرم سے اس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے. اور غیر محرم سے پردہ کرنے کے لیے تو اس میں چہرہ بھی داخل ہے. لہذا پردے کے اندر چہرہ بھی داخل ہے، دونوں ہاتھ بھی داخل ہے، دونوں پیر بھی داخل ہے. لہذا جب پردہ کرے گی تو پردے کے اندر چہرے کو بھی چھپانا ہے، ہاتھ کو بھی چھپانا ہے اور پیروں کو بھی چھپانا ہے. لیکن اگر اس نے ہاتھ اور پیر کو نہیں چھپایا، پنجے کو، اور غیر محرم کے سامنے ہاتھ کا پنجہ یا پیر کا پنجہ کھل گیا تو چونکہ سطر نہیں ہے اس وجہ سے گنہگار نہیں ہوگی، لیکن پردہ کے خلاف ہوگا کام. پردہ تو ہر ایک کا ہے، لہذا ہاتھ کا بھی پردہ ہونا چاہیے، پیر کا بھی پردہ ہونا چاہیے، چہرہ کا بھی پردہ ہونا چاہیے، گرچہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن ہاتھ کا پنجہ، پیر کا پنجہ اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا جسم، حتیٰ کہ اس کا ایک بال، سر کا ایک بال بھی سطر ہے. ایک بال بھی، پورے بال تو ہے ہی سطر، کہ اگر کوئی ایک بال کوئی کہے ایک بال میں کیا حرج ہے، نہیں، ایک بال بھی سطر ہے. لہذا اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے. تو مرد کا سطر ہو یا عورت کا سطر ہو، اس کو چھپانے کا حکم ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے. جہاں اب جو غیر محرم ہے اس کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت نہیں،
لہذا بغیر ضرورت کے اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو کسی غیر محرم کے سامنے اپنا سطر کھولے گا یا کوئی عورت اپنا سطر کھولے گی تو گنہگار ہوگی، بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ مجبوری اور ضرورت کا مطلب ہے کہ انجیکشن لگوانا ہے، غیر محرم کے سامنے ہم کو سطر کھولنے کی ضرورت پڑے گی، انجیکشن لگوانا ہے، یا کوئی سطر کی جگہ کے اوپر کوئی ایسا آپریشن ہے، یہ عورت ہیں تو عورت کے لیے جو ہے سطر کی جگہ میں کوئی علاج کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ایسی مجبوری ہے۔ تو ایسی حالت میں جتنی ضرورتیں ہیں، جس جگہ کی ضرورت ہے اتنی جگہ کو کھولنے کی اجازت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کا پنجہ نہیں، اوپر کا ہاتھ، تو اوپر کا ہاتھ بھی غیر محرم کے لیے تو عورت کے لیے سطر ہے، غیر محرم کے حق میں عورت کے لیے ہاتھ بھی سطر ہے، لہذا ہاتھ نہیں کھول سکتے۔ لیکن اگر مان لو اس کو وہاں انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑے، انجیکشن ایسا کہ وہیں لگوانا پڑے گا، پنجے میں لگوانے سے کافی نہیں ہوگا، تو اب اس کو جو ہاتھ کھولنا پڑے گا، تو ہاتھ اتنا کھولے جتنی ضرورت ہے، پورا جسم کھولنے کی ضرورت نہیں، پورا ہاتھ کھولنے کی ضرورت نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی حصہ کھولے، اتنی گنجائش ہے۔ لیکن بلا ضرورت، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی غیر محرم کے سامنے اپنا سطر کا کوئی حصہ کھول دیا تو یہ بڑا گناہ ہوگا، سطر کو چھپانا ضروری ہے۔ لہذا کسی کے سامنے سطر کھول کر کے ننگا ہو جانا یا سطر کا کوئی حصہ اس کے سامنے کھول دینا یہ گناہ ہے۔ نمبر 9، حائضہ عورت سے مجامعت یعنی ہم بستری کرنا۔ ابو داؤد، ترمذی، زواجر، صفحہ 216۔ جس عورت کو حیض آ رہا ہے، جس کو ماسک آ رہا ہے، اس دوران اس سے ہم بستری کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ لہذا حائضہ عورت سے مجامعت اور ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ حیض سے پاک ہو جاوے، غسل کر لے، اس کے بعد ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ حیض کی حالت میں اور ماسک کی حالت میں ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو بڑا گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں سے پوری امت مسلمہ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔